آیت نمبر 40 سے شروع ہوگا. پہلی 3 لائنیں چھوڑ کر چوتھی لائن سے ہمارے سبق کا آغاز ہے. صفحہ نمبر 36 پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 7واں پارہ ہے، سورۃ انعام ہے. سورۃ انعام کی ہم نے 39 آیات پڑھ لی ہیں اور گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے ہیں کہ قوم ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کر رہی تھی کہ معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، کوئی نشانی دکھائیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی ایسی علامت ہو جس کی وجہ سے ہم آپ کو پہچان لیں. اور گزشتہ سے پیوستہ آیات میں ہم پڑھ چکے. وہ کہتے تھے کوئی سیڑھی ہو جو آپ لگائیں اور آسمان سے صحیفہ قرآن اتار لائیں. پھر یا ایسا نہیں ممکن تو فرشتے ہوں جو آگے پیچھے ہوں آپ کے. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کوئی آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ جو اس سے ہم آپ کی طاقت و قوت کو پہچان لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، اللہ قادر ہے تمام نشانیوں پر جو تم کہہ رہے ہو علامات پر بھیجنے پر کر سکتا ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی بکھری ہوئی نشانیوں کو دنیا میں انسان دیکھے. پھر بتایا کہ یہ زمین پر چلنے والے جانور، یہ اڑنے والے پرندے، یہ بھی تو ایک امت ہیں، یہ بھی تو ایک قوم ہے جو تمہارے سامنے اڑ رہے ہیں. ان کی مثالیں دیکھو، اس پر غور کرو. جب تو انسان غور نہیں کر رہا تھا، لیکن اب دنیا غور کر کے دیکھتی ہے اللہ کے اس نظام کو، حیران ہوتی ہے. کیا رنگ برنگی چیزیں بنائی ہیں. ایک ایسا طوطا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، آسٹریلین طوطا، 7 رنگوں کے اندر وہ سجا
کیا اللہ کا نظام ہے. 7 رنگ پورے کے پورے اس کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں. ایک دفعہ ہم یہاں منصورہ گئے لاہور جماعت اسلامی کے مرکز میں، تو وہاں پر جو ہے دنیا بھر کے پھولوں کو لا کر سجایا گیا ہے. ایک پھولوں کا پودا دیکھا جس کے اوپر بالکل سیاہ ہے پتا اور نیچے بالکل گرین ہے، اور اس کے ہر پتی ایسی ہے. کیا رنگ کا کمال ہے. کس نے برش کے ساتھ بیٹھ کر ان پتوں کو رنگا ہے، اور ہر زمین سے اگنے والا جو ہے پتا، اور وہ اپنے پھول اور وہ اپنے بہار دکھا رہا ہے. کہ اللہ کا نظام. فرمائیے دیکھو دائیں بائیں پھیلی ہوئی نشانیاں. کیا تم گونگے اور بہرے بنے بیٹھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا ہے ساری چیزوں کو؟ ان چیزوں سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے، تم کیوں نہیں اللہ کو پہچانتے ہو؟ آج یہ ہر سو ہمارے سامنے بکھرا ہو سب سے بڑا نظام اور دن اور رات کا آنے کا نظام یہ کیا ہے کہ آپ پر ہم تھک جاتے ہیں تو اللہ رات لے آتے ہیں کہ سو جاؤ، پھر سو کے ہم فریش ہو جاتے ہیں اللہ دن لے آتے ہیں. لوگ بھی اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانے کے لیے نکلو. کیا زبردست اللہ کا نظام. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو نشانیوں کو نہیں سمجھتا ہے اللہ بھی جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے. انہیں اس کی 39ویں آیت اور آج کا سبق آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا بتایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کیا تم خیال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا اچانک تم پر کہیں سے قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب پہلے نشانیاں بتائیں جو دائیں بائیں بکھری ہوئی تھیں. اب انسان کو خود اپنی آپ پر غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ذرا بتاؤ، سوال پوچھا اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ذرا پوچھیے تو صحیح، جب تم کسی ایسی مصیبت میں اچانک ایک ایسی حالات کے اندر دو چار ہو جاؤ تو پھر تم کس کو پکارو گے اور کس کو پکارتے ہو؟ خود ہی بتاؤ. ان کو تم صادق ہے تو تم سچے ہو. گویا کہ کل کا مشرک بھی اور آج کا مشرک بھی انتہائی مشکل حالات میں جو اچانک معاملے ہو جائیں تو اللہ کو خالص ہو کے پکارتا ہے. تو یہ اب ان کو کہا غیر اللہ تدعون، بتاؤ خود ہی اس کا سوال کا جواب دو. بل ایاہ تدعون، پھر خود ہی اللہ نے جواب دیا بلکہ ایاہ تدعون، اسی کو تم پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، وہ دور کر سکتا ہے جس کو تم پکارتے ہو اگر وہ چاہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اس موقع پر تم ان کو بھول جاتے ہو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرائے ہوئے ہوتے ہو. اللہ چاہے تو تمہاری مدد کرے، لیکن ان مشرک کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہاں تمہیں بھول جاتے ہیں، وہ تمہیں اپنی ہی پڑی ہوتی ہے، رب کو پکارتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، بہت سے رسول تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ، بس انہیں پکڑ لیا، بِالْبَأْسَاءِ تنگی، وَالضَّرَّاءِ تکلیف میں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ شاید کہ وہ رجوع کر لیں رب سے، رب کے ڈر کی خشیت، رب کا ڈر ان کے اندر آ جائے. اب اس آیت نمبر 42 میں سورہ انعام کی بڑی اہم نقطے کی بات بتائی. یہ جو بالباسا وذرہ پڑھ رہے ہیں اس کا عام معنی یہی ہے کہ باسا کا مطلب جو ہے تنگی، وذرہ تکلیف، لیکن باسا وذرہ کا بڑا گہرائی کا معنی ہے. قرآن جو اللہ نے اتارا ہے یہ گہرائی میں اتارا ہے تاکہ انسان کوئی تو ہو اس کو سمجھنے والا. باسا کہتے ہیں مالی پریشانی کو، جو مالی پریشانی انسانی پر آ جائے وہ باسا ہے. اور وذرہ جو جسمانی تکلیف آ جائے اس کو قرآن نے ذرہ کہا ہے. اب پھر اس آیت کو اس پس منظر میں دیکھیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف. جب ان لوگوں نے اس انبیاء کی دعوت کا اور پیغام کو انکار کر دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم انہیں پکڑ لیا، بالباسا مالی مشکلات کے اندر، وذرہ جانی نقصانات کے اندر. اس آیت کی اس زمانے میں جب آپ ہم بیٹھے تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کس طرح کے حالات. آپ کی اپنی زبانوں پر ہے کہ مالی لحاظ سے تنگی ہو گئی ہے، ہر شخص پریشان ہے کیا کرے کیا نہ کرے. قرآن یہ بات کہہ رہا ہے جب انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا جائے گا، اس مسلمان ہونے کے باوجود انبیاء کی دعوت کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی،
پھر باصاف پھر اللہ کیا کریں گے، انہیں مالی پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کے اندر پورا زور اسی پر ہے، بچہ پڑھے لکھے کسی جگہ پہنچے اور پھر کمانے کا آغاز کر دے، اور وہ کما کے لا کر گھر کو ٹھیر بنگلہ بنا ڈالے، اور جس نے تھوڑی سی بھی کمی کہہ دی ماں باپ اسے تانے دیتے نہیں تھکتے کہ یہ تو کر لیتا، وہ کر لیتا۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز اللہ کا پیغام سن کر اس پر عمل تھا، اس کو جہاں پر جدید دنیا کی تعلیم دی جا رہی تھی وہاں اللہ پر توکل بھی سکھایا جاتا۔ آج کیوں اولڈ ہاؤسز ہمارے پاکستان کے اندر بھی جو ہے بنتے چلے جا رہے ہیں، یورپ مغرب میں تھے ہی تھے، اب ہمارے ان اسلامی ملکوں کے اندر اولڈ ہاؤسز کا تصور جاگ اٹھا۔ لاہور چلے جائیے، کراچی چلے جائیے، ملتان چلے جائیے، بڑے شہروں میں اولڈ ہاؤسز بنا دیے گئے کہ ماں باپ اولاد جو ہے ماں باپ کا وزن نہیں اٹھا سکتی، ہر وقت بوڑھا تھوں کرتا رہتا ہے، ماں ہر وقت چیختی چلاتی رہتی ہے۔ ہمارے خود قریبی جاننے والے ہیں، میں ان کے بارے میں حیران ہو رہا تھا، وہ اپنے بوڑھے سے تنگ ہیں، ان کے بابا کی عمر 80 یا 90 100 سال کے قریب ہونے کو ہے، وہ اس سے تنگ بیٹھے ہوئے۔ کیوں تنگ ہے؟ وہ کہتے ہیں مرتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں مرتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف ہو رہے ہو بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اس میں پرانی آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ بچہ شام کو آ رہا ہے، بیٹی شام کو پڑھائی سے لوٹ رہی ہے، بیوٹی پارلر سے آ رہی ہے، بوڑھا بیٹھا ہے ڈنڈا لے کر، بھائی اس وقت تمہارا آنے کا ٹائم ہے، یہ کس وقت آ رہے ہو؟ یہ چیزیں پورے خاندان فیملی کو تنگ کیے بیٹھی۔ یہ کیا کہتا ہے باپ؟ جدید دور آ گیا، جدید سوچیں آ گئی، اب رات بھر دکانیں کھلی رہتی ہیں، شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بازاروں میں جانا ہوتا ہے، دن میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب اس بنیاد پر بابے سے تنگ ہے، سمجھ نہیں آتی۔ ایک بیٹا کہتا ہے کہ ایک بھائی کہتا ہے یار تم اس بابے کو اپنے گھر لے جاؤ، کہتا نہیں، دوسرا کہتا اپنے گھر لے جاؤ۔ وہ جس نے کما کر بچوں کو دیا، انگلی پکڑ کر کھڑا کر دیا، وہ اس بابے سے اپنے باپ سے تنگ۔ اولڈ ہاؤس اس لیے بنا دی، کاش ہم نے اپنے اولادوں کو تربیت بھی دی ہوتی، وہ اخلاق اور کردار کے پیمانے بھی دیے ہوتے، جدید تعلیم کے ساتھ وہ سوچ و فکر کا زاویہ بھی دیا ہوتا۔ یہ اب تک سوچ و فکر کے زاویے موجود تھے، باپ نے جو کہہ دیا وہ آمنا و صدقنا ہوتا تھا، ماں جیسی بھی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، علماء یہ دیوبند کی بڑی تاریخی بات ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو تھے یہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، یہ پڑھا رہے تھے اپنی کلاس کے اندر۔ اب دارالعلوم دیوبند مشہور و معروف تھا، ایک بڑھی عورت آئی، اس کے ہاتھ میں جوتی تھی، اس نے سر پہ مارے، آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، شاگرد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اب وہ جوتی مارنے، سر میں جوتیاں مارنے شروع ہو گئے۔ وہ سیکھو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، چل گھر چل۔ اس شاگرد بھاگے کہ کون سی بڑی عورت آ کے ہمارے اتنے شیخ الحدیث کو جوتیاں سر پہ مار رہی ہے؟ آپ چھوڑ دو، یہ میری ماں ہے جس کے لیے میں ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ اسے ہدایت دے دے، ابھی تک یہ سکھ ہیں، اپنے مذہب پر ہیں، تو انہیں اپنا خیال آیا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ تو سیکھو، اصل نام سیکھو تھا، تو مجھے گھر لے جانا چاہتی ہے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ ادب، وہ خلوص موجود تھا، لیکن اب کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے اخلاقیات کی تعلیم دینا ہی چھوڑ دی، بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا۔ وہ سوچ و فکر جس سے زاویے تبدیل ہونے تھے، اگر میں ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ٹی وی ڈرامے کے اندر کیا چکر ہے، وہ پہلے تو تھا جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا سو ہوتا تھا، اب تو انہوں نے اسکول اور کالج کی بچیوں کو اور بچوں کو اسی کام پہ لگا دیا ہے کہ تمہاری سوچ صرف لڑکا اور لڑکی کی محبت کے اندر ہی گھومتی رہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، صبح شام اسی چکر کے اندر۔ یعنی کوئی ڈرامہ آپ فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہماری فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے غیرت اور عزت کا جنازہ نکل گیا، پھر جدید تعلیم کے لیے اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں گئے، وہاں باقی کا نکل گیا۔ اب آپ اور ہمیں اولڈ ہاؤسز میں نہ لے جائیں تو کہاں لے جائیں؟ اور یہ وہ سب سے بڑی کامیابی ہے یورپ اور مغرب کی، ان کے ہاں خاندان تو تباہ بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کے اخلاقیات تو تباہ کر ہی دیے تھے۔ وہ سوچ اس بات پہ رہے تھے جو آخری بنیادی اکائی خاندان جس میں ماں اور باپ اور بہن بھائی کا تصور موجود ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور آج میں سمجھتا ہوں وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بنیادی اس حصے کو، جو اسلام کی بنیادی اکائی ہے خاندان، اسلام پہلے خاندان کی تربیت کا آغاز کرتا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ بِأَهْلِكُمْ نَارًا، سب سے پہلے حکم دیتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو آگ سے بچائیے، اس خیر کے راستے پر چلائیے۔ لیکن آج معاملہ ہمارا الٹ ہو گیا۔ جب معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، آج یورپ و مغرب اس کو تسلیم کیے ہوئے۔ آپ کو 7 سال کا عمر کا بچہ ہو جائے، نماز کی تلقین کیجیے، 10 سال کا ہو جائے
نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھائیے، اور جب بالغ ہو گیا تو پھر تو سختی سختی ہے۔ پھر 10 سال کی عمر کے بعد نماز نہ پڑھے تو اسے جیل میں بند کر دی تھی۔ بعض ائمہ کہتے ہیں انہیں قتل کر دیجیے کہ باقی لوگوں کو بے نماز کر ڈالے، لیکن ہمارے ہاں اس کا تصور ہی نہیں۔ لیکن یورپ و مغرب نے اس سے ایک سبق حاصل کیا۔ ہم تو صرف اب آ کر نماز کی بھی 7 اور 10 کی کاؤنٹنگ کو شروع رہے، لیکن یورپ نے سوچا کہ اس نبی نے جو 7 اور 10 سال کی ٹائمنگ لگائی ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ سوچا کہ جب 7 سال کے بچے کو نماز پہلی تعلیم ہے مسلمانوں کی، تو 7 سال کے بچے کو عمر کے بعد ہی تعلیم سکھائی جائے۔ اب دیکھ لیجیے جو بڑے بڑے جاپان اور جو ہے اسی طریقے سے دیگر ممالک ہیں جہاں اس جو تعلیم کا ریشو بہت اوپر ہے، وہ 7 سال بچوں کو پڑھاتے نہیں، کوئی بک نہیں پڑھاتے، صرف انہیں اخلاقیات کی تربیت دیتے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جبکہ ہمارے پاس ساری تعلیمات پہلے سے موجود تھی۔ پھر جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو باقاعدہ ایک تعلیم کے سسٹم میں لا کر اس کو پھر ایک ترتیب کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ وہ تعلیم کے لحاظ سے 100% کے مقام پر کھڑے۔ ہم جتنا زور لگا لیں، ہم سمجھیں شاید کتاب اور قلم کا نام ہی پڑھائی اور تعلیم ہے، ایک ٹیچر کو پڑھانے کا نام ہی پڑھائی۔ ہم نے اپنے اسکول اور کالج گلی اور بازار میں کھول لیے، اور وہ چیزیں تیار ہیں۔ جس طرح آج ایک دکاندار دکان کھولتا ہے، مارکیٹ کے اندر کوئی جو ہے دکان کھولتا ہے، ہم نے اسکول اور کالج اسی طرح کاروباری تجارت کی آمادگاہیں بنا لی ہیں، جہاں علم تو دور کی بات، وہاں علم کا شعور تک نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھ لیجیے، ہم ایک لفظ تعلیم اور تربیت استعمال کرتے، تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن آج تعلیم کا لفظ تو ہے، تربیت تو کہیں کھو گئی ہے ہمارے معاشروں سے۔ تو اسلام کہتا ہے تربیت انبیاء کی تعلیم سے ملے گی۔ اگر انبیاء سے تم لوگوں تعلیم و تربیت حاصل نہیں کرو گے، بالباسا پہلی بات بتائیں تم مالی مشکلات کا شکار ہو جاؤ گے، تم لوگوں سے بھیک مانگتے پھرو گے، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی۔ آج ہمارے ہاں ایسے ہی وذرات جسمانی تکلیفوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ کہاں سے آ گئی ایڈس جیسی بیماریاں؟ یہ کہاں سے تک تصور بھی نہیں تھا ماضی کی۔ حالانکہ قوم لوط جیسی قومیں بھی آباد رہیں، وہاں بھی اس مرض کا کوئی نہیں تھا۔ اب یہ مرض یورپ میں پھیلا ہوا ہے اور لا علاج مرض وہ قرار دے رہے ہیں، ٹوٹکے تو بتاتے ہیں، اس کا حل ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ جو اب سموگ اتری، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تو بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ جو عام ماسک آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں گیسز ہیں جو آپ کے کپڑے سے بھی گزر کر، آپ کے ماسک کے کپڑے سے گزر کر آپ ناک اور سانس کی نالی سے اندر گزر جاتی ہیں، اور دل کے جو امراض کا سبب اور سانس کی امراض کا سبب بنتی ہیں، اور انسان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے ہاں دھند ہوتی تھی، اور دھند سے جو ہے جو پھل ہوتے تھے وہ پکا کرتے تھے، یعنی اس دھند میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ کیا چیز آ گئی جو نقصان دہ ہو رہی ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنا ہے۔ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو اس پر لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی بجائے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، وہ یہ زمین کے اندر پلیٹیں ہیں، پلیٹیں ہلی ہیں تو یہ ہو گیا۔ جب ہم لاجک تلاش کریں گے تو پھر لاجک جب کھڑی ہو جائے گی ہمارے سامنے، کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا لاجک تلاش نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ جدید انسان ہے، کھلا دماغ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، لاجک ضرور تلاش کیجیے، لیکن بنیادی عنصر تلاش کیجیے کہ رب کا عذاب تو نہیں ہے، رب کی طرف سے آنے والی کوئی دستک تو نہیں ہے جس سے اللہ ہمیں بتا رہے دیکھو اب بھی وقت ہے، واپس اس رستے کی طرف پلٹ آؤ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا تھا امتوں کی طرف، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب ان لوگوں نے اس دعوت کا انکار کر دیا ہم نے پھر مالی مشکلات اور والضراء اور جسمانی تکلیفیں انہیں دے دی، لعلہم یتضرعون، یعنی گویا کہ تکلیفیں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی تو پلٹ آئے رب کی طرف، کوئی تو ہدایت کے راستوں کی کنجیاں تلاش کر لے، کوئی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آئے، یعنی یہ تکلیفیں بھی اس لیے کہ شاید اللہ کی طرف آ جائے۔ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، کیوں نہ ایسا ہوا جب اذا جاءهم باسنا، جب ہماری سختیاں آئیں، تضرعوا وہ پلٹ آتے، ولكن قست قلوبهم لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے، وزین لهم الشیطان مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، ما كانوا يعملون جو وہ کر رہے تھے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ چیزیں کو دیکھ کر پلٹ آتے رب کی طرف، اپنی زندگی کو خیر کی طرف لے آتے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے ان پر یہ اللہ کا عذاب اثر ہی نہیں کیا ہے، یہ تکلیفوں کو اللہ کی طرف پلٹنا کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ کیوں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ،
یہ قرآن کا کمال ہے. تک مرض بھی بتاتا ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، مرض کا علاج بھی بتاتا ہے، اور جس سے مرض رک نہ رہا اس کی وجوہات بھی بتاتا ہے. کہا کہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر انسان اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹتا؟ قست قلوب، ان کے دل سخت ہو گئے. اور قرآن نے سختی کے بارے میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ بعض انسانوں کے دل ایسے سخت دل ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، اور پتھروں میں سے بھی اللہ کے ڈر اور خوف سے پانی نکل آتا ہے. لیکن انسان کا دل ایسا سخت ہوتا ہے کوئی اس میں نرمی کی گنجائش ہی نظر نہیں آتی. اچھا کیوں ایسا کیوں ہو گیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کر رہے تھے کاروبار تجارت، شیطان نے ایسا مزین کر کے جی ہے تو کشمیر دا واقعہ ہے، وہ پہاڑی علاقے جو ہے تو تو میدانی علاقہ ہے، تھوڑے زلزلے کتنے آنے ہیں. ہاں جی بات تو صحیح ہے، بس جی چلو جی وہ 2-4 دن دیکھا، اس کے بعد آپ نے یہ تو طوفان فلاں جگہ ہے، یہ لڑائی تو فلسطین کی ہو رہی ہے، لاکھوں افراد تو وہاں شہید ہو رہے، ہم تو یہاں پر سکون سے بیٹھے. شیطان اس طریقے سے پٹی پڑھاتا ہے انسان کو کہ انسان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے. اس لیے کہا کہ دیکھو مطمئن ہمیں ہونا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر. آگے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. فلما، پر جب نسو بھلا دیا، ما ذکروا به، اللہ کی نصیحتوں کو، جب انسان نے اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے سارے وسائل کے دروازے کھول دی، خوشحالی کے دروازے کھول دی. اب لوگ خوشحالی میں مگن ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اترانے لگ گئے اپنے وسائل پر، بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا تھا اس پر اترانے لگ گئے. اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، جب وہ جناب اپنے مزوں کے اندر مصروف تھے. کیا زبردست قرآن کو پڑھیے. میں اکثر کہتا ہوں بھائیو، قرآن ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ فلما نسوا، جب اللہ کی نصیحتیں آتی رہیں ہم بھول گئے، ہم اس کے احکامات کو بھول گئے، اس معاشرے کو عدل سے بھرنا تھا اس کو بھول گئے، اس زمین پر اللہ کے نظام کو لے کر آنا تھا اس کو ہم بھول گئے. ہم نے جو پیغام سنا تھا اس کو اپنے بچوں تک، نئی نسل تک اس کو ڈیولپ کرنا تھا، اس کو ہم نے دنیا بھر تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. جب ہم اس کو بھول گئے، ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ سارے روزی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اللہ سارے دروازے کھول دیے آسائشوں کے. ان کے بعد آسائشیں آنے شروع ہو گئیں، وسائل آنے شروع ہو گئے. مجھے بتائیے جو آسائشیں آج آپ کو حاصل ہیں، کعبے کے رب کی قسم یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو ماضی میں حاصل نہیں تھی. یہ ٹھنڈا پانی گرمیوں کے اندر پینا، بڑے بڑے بادشاہوں پر ٹھنڈا پانی کرنے کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ کے پاس بجلی اور اے سی جیسی بہترین چیزیں ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، کمرہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا. بڑے بڑے وقت کے بادشاہوں کو یہ موجیں حاصل نہیں تھی. ان کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، کتنے کلومیٹر پر کتنے سفر کیا کرتے تھے. آپ کو جدید ترین گاڑیاں ہیں، گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں میں وہ سفر جو ہے ملا کر سفر کی کلام میں سمیٹ کے رکھ دیتی. جو آپ میں سے ایک فرد کو وسائل حاصل ہیں، ماضی کے اندر کسی بادشاہ کو حاصل نہیں تھی. اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے وسائل کے. لو بھائی یہ وسائل استعمال کرو. حتی اذا فرحوا، جب دولت آتی ہے تو گردنہ کٹ جاتی ہے، اوے یہ تو میں نے محنت سے کمایا ہے. کوئی دروازے پر مانگنے والا بھی آ جائے، ہم اس کو معاف کر بابا جی معاف کر. اگر کوئی زیادہ کہے کہ دے دو تو کہتے جی یہ کمایا ہم نے محنت سے. یاد رکھیے قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بتایا ہے. اس وقت قارون تھا نا، قارون دنیا میں دولت کا سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا. قرآن نے خود کہا اس کے خزانے تو خزانے رہے، اس کے خزانوں کی چابیاں بھی جو ہے وہ اونٹوں پر لدی جاتی تھی، ایک جماعت اٹھا کر چلتی. کسی نے اسے کہا نا کہ دو اللہ کے نام، اسے کہ ہندی خزان، یہ تو میرا خزانہ ہے، اس کو میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے کوشش سے کمایا، تو کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے سب کے سامنے پورے مال و سماج سمیت اس کو زمین میں غرقاب کر، زمین پھٹی ہے اس کو نکل کے لوگ دیکھ رہے تھے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اب انسانیت کی زمین پھٹ کر انسانیت کی زمین میں مردہ دفن ہو جاتا ہے، اس کی انسانیت مر جاتی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جو اترانے لگ گئے، بما اوتوا، جو انہیں دیا گیا تھا. یہ جو مال تمہارے میرے پاس ہے یہ اللہ کا مال ہے، تمہارا میرا مال نہیں ہے.
آج آپ اور میری آنکھیں بند ہو جائیں، آپ کی اولاد لڑ جھگڑ پڑے گی، اسی مال پر اس کو دن اور رات محنت سے آپ اور اپنے کمایا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ آپ کا لباس جو بہترین آپ نے سلوایا تھا وہ کھونٹی پہ ٹنگا کا ٹنگا رہ جائے گا، اور اس کے اندر پہننے والا آپ کا لباس خالی 2 کپڑوں کے ساتھ زمین میں جا کر دفن کر دیا جائے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اعمال ہیں جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تک پہنچا دیں گے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس جو ہے وہ پہنچانی۔ لیکن افسوس آج ہمارا ہم سمجھتے جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے، حالانکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے وہ میرا ہے، جو میرے پاس ہے وہ میرا ہی اوپر آیا ہے۔ آج آنکھیں بند ہو جائیں، اس پر ہماری اولادیں کھڑی ہو کر کہیں گی تو ہمارا ہے، ہمارا، اس کے ہم حقدار ہیں، یہ وراثت پہ ہمیں ملنا چاہیے۔ جو ہم نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے وہ اصل میں ہمارا ہے، جو کام آئے گا۔ فرمایا اوتو، جو ہم نے انہیں دیا تو بتانے لگے، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ اچانک پکڑنا، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جس کے اندر وہ اپنے فخر کر رہے تھے بھئی یہ ہمارا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ، بس کاٹ دیتا ہے قوموں کی جڑ، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہوتے ہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سنو تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام شکرانے اللہ کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس قومیں اترانا شروع کرتی ہیں، اللہ پھر کبھی چنگیز اور کبھی انگریز کی شکل میں اس پر اللہ مسلط کر دیتا ہے ان قوموں پر، اور قومیں پیچھتی رہ جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے۔ دیکھیے ڈاکٹر بھی اگر کسی جسم کا حصہ خراب ہو جائے، باقی جسم کو بچانے کے لیے آپریشن کر کے اس جسم کے حصے کو کاٹ ڈالتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، اللہ نے کہا پھر کاٹ دیتا ہے قوموں کی جڑوں کو، ظالموں کو، تاکہ اس سے معاشرے کے اندر اور خرابی نہ پیدا ہو۔ ہمارے ماضی کے اندر کتنی دفعہ اللہ کے عذاب اس امت پر بار بار مسلط ہوئے۔ آخری عذاب جو انگریز کی شکل میں آیا، جس کی غلامی سے ابھی تک ہم اپنے ذہنوں سے نکال نہیں سکے ہیں، اور ہم ابھی تک انہی کے غلام ہیں۔ اللہ نے کہا وَالْحَمْدُلِلَّہ، لوگوں اللہ کی حمد تو کر کے دیکھو، اللہ کا شکرانہ ادا کر کے تو دیکھو۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، یہ رب العالمین کا لفظ بڑا زبردست ہے، کبھی اسی پر غور کر لی، رب العالمین پر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا مکہ کے آخری سالوں میں، تو وہی زمین دیکھی تھی، وہی یمن اور شام اردن کے علاقوں کو دیکھے ہوئے تھے۔ لیکن آج جب آپ اور ہم اس قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہم سمندروں کی گہرائیوں کے اندر اللہ کی پناہ نظاموں کو دیکھ چکے ہیں، آسمان کی وسعتوں میں کہکشاں اور یہ فلکیات، ان کو سب کو ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہم انسان کے اندر کو ڈیپلی اندر دیکھ چکے ہیں، اس کے رگیں کہاں کہاں موجود ہیں، یہ کس کس ذریعے کس کس چیز کو خون کہاں سے جاتا ہے۔ جسم کسی حصے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو بغیر اس سے تھوڑی سی تکلیف دیے اس کو بے ہوش کر کے کس انداز سے اس کا علاج کر کے اس کو تندرست اور کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم اس جگہ کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے والحمدللہ، کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بھی ایک جہان آباد ہے۔ آپ کا گھر بھی ایک جہان ہے، آپ کی بستی اور محلہ بھی ایک جہان ہے، آپ کا ملک بھی ایک جہان ہے، سمندروں کے نیچے بھی ایک جہان ہے، پرندوں کی شکل میں بھی ایک جہان ہے، ہر طرف جہان پھیلا ہوا ہے۔ اس سارے جہان پر غور کرو، بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے، اور سر کو جھکانے کا دل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری نشانی کو آخری بات ہی بتا کر انسان کو غور کرنے کا، فکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کلاس کا مقصد بھی یہ ہے، ہم اللہ کے قرآن پر غور کر کے اس کائنات پر غور و فکر کریں، اس کائنات کے بارے میں دیکھیں اور سوچیں، پھر ان نشانیوں کے بغیر ہی سب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی کرتے، سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتا تخت تھا۔ ہمیں اس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ ہی اللہ پر یقین محکم پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا